جی صفیہ، بہت صفیہ شکریہ والد. جزاک اللہ. صفیہ ہمارے ساتھ دوبارہ آئی ہیں، پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کر چکی ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیٹریوٹک پاکستانی ہیں اور خان صاحب کو بھی اپنا لیڈر سمجھتی ہیں. اور کل ماشاءاللہ سے جب بھی جلسے ہوتے ہیں بلوچستان کے لیے بڑی جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتی ہیں. جی السلام علیکم صفیہ، کیسی ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عفت سسٹر، آپ، عارف بھائی، راجہ یعقوب صاحب، زاہد خان صاحب، آپ سب ہمارے جو یہاں پہ موجود ہے اور ہمیں انوائٹ کیا، بلوچستان والوں کو جو خاص کر آپ لوگوں نے ایک توجہ دی، کیونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ میں کہتی ہوں سب کچھ موجود ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کو جو مسائل کا شکار ہمارے مسئلے ایسے ہیں کہ ہمارے اپنے بڑوں نے وہ ہمارے لیے سولو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. خان صاحب کی جو چاہت ہے بلوچستان والوں کے لیے کیوں اتنی زیادہ ہے کہ خان صاحب نے سب سے پہلے جب ان کی گورنمنٹ تھی ہمارے بلوچستان میں، آپ کو اگر پتا ہو ہمارے بلوچستان کے جو بارڈرز ہیں افغانستان اور ایران سے، مطلب وہ مطلب ان کے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں، تو افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ سب سے زیادہ ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کوئی ایسا وہاں پہ ذریعہ معاش نہیں ہے، نہ وہاں پہ ایسے لوگوں کے پاس کمانے کے ذریعہ ہے، تو وہاں سے جو ٹریڈ ہوتی ہے اس پہ سب سے پہلا سٹیپ خان صاحب نے اٹھایا تھا. باقی ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے مواصلات کا سسٹم، مطلب میں آپ کو بلوچستان میں ہر چیز میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اچھا ہاسپٹل نہیں ہے اس ٹائم اگر میں بات کروں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ایشوز مجھے فیس کرنا پڑتا ہے، جس تکلیف کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی ہوں، ہمارے مطلب پشتون فیملی کی عورت کو باہر نکلنا بڑے پرابلمز، ایک تو آپ گھر والوں کو، فیملی والوں کو، پھر جب آپ باہر نکلتے ہو تو پھر ہمارے جو معاشرہ ہے بلوچ پشتون جو یہاں پہ بلوچستان کا جو ایک بڑا بیلٹ ہے پشتون اور بلوچ دونوں، وہ کافی آپ کو باتیں سننی پڑتی. لیکن میرے نکلنے کا مقصد، کیونکہ میں نے یہاں پہ ہاسپٹل اور تعلیم یہ دو چیزیں ہمیشہ یہاں پہ میں نے اس کو مطلب بہت پیچھے دیکھا ہے. ہمارے پیشنٹس یہاں پہ بیمار ہو کے جب تک وہ کراچی یا لاہور اچھے ہاسپٹل میں نہیں پہنچتے ان کا علاج نہیں ہوتا. ہمارے بلوچستان میں تعلیم ایسا ہے کہ یہاں پہ بچوں کے اگر ہم یہاں سے کسی بچے کو لاہور یا کراچی بھیجتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کے تھرڈ ڈویژنر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہمارے ایشو ہیں جس کی وجہ سے میں نے خان صاحب کی پارٹی کو جوائن کیا، کیونکہ خان صاحب ایک ایسا نظریہ ہے، خان صاحب ایک ایسی تحریک کا نام ہے جس نے ہمیشہ ان چیزوں پہ توجہ دی ہے جو ہماری بیسک نیڈ ہے. مطلب جو ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود کے بعد اس کو سب سے پہلے ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ایجوکیشن یہاں پہ ہے ہی نہیں. وہ بچہ کیا سیکھتا ہے؟ وہ سب سے پہلے مطلب گلی محلوں میں اور ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پہ تعلیم تو کیا ٹیچرز اویلیبل نہیں ہے، اسکول اویلیبل نہیں ہے، بلڈنگز اویلیبل نہیں ہے. تو اس چیزوں پہ میں تھوڑا سا میں کہہ سکتی ہوں کہ مطلب مطلب مجھے اپنے بلوچستان کے لیے رونا بھی آتا ہے. کل کا جو جلسہ ہے اس میں تھوڑی سی بات کروں گی. ہم نے 4 دن سے ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن لگائی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے. ہم سارے جاتے تھے، ہمارے صوبائی صدر داؤد شاہ ککڑ جو ماشاءاللہ ینگ ہیں اور کافی مطلب انرجیٹک ہیں اور کافی بے خوف مطلب ہر جگہ نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے جہانگیر رند صاحب ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ صدر نور خان خلجی، ہمارے قربان بارانی، اور خاص کر امیر جان بھائی جو بلوچستان میں مطلب ان کا سیاست میں جو بیک گراؤنڈ پہ وہ ہمارے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اتنا پولیٹکس کو، خان صاحب کو اور بلوچستان کی عوام کو، تو میں ان کا بھی شکریہ یہاں پہ ادا کروں گی. ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہماری 4 دن مسلسل پیشیاں ہوتی رہیں، ڈیلی ہمیں کل آئیں، اور جو لاسٹ پیشی میں ہمیں آرڈر بھی مل گیا کہ جی آپ لوگ جلسہ کر سکتے ہیں، بس آپ لوگ ڈی سی کے ساتھ بیٹھ جائیں. صبح ہمارے بندے گئے ڈی سی کے پاس، ڈی سی صاحب تو وہاں سے غائب ہو گئے کہ انہوں نے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں دینی تھی. پھر ہمارے بندوں نے رات کو ہاکی گراؤنڈ جو ہمیں انہوں نے وینیو دیا تھا وہاں پہ ہمارے لڑکے بیچارے ساری رات مطلب وہاں پہ محنت کرتے رہے، انہوں نے وہ جگہ کنٹرول کیا. پھر انہوں نے صبح ہمارے سارے وہاں سے پوسٹر اتار دیے، وہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دیے. ہمارے جہاں پہ ہمارے پورے بلوچستان سے قافلے آ رہے تھے، ان قافلوں کو ہر جگہ انہوں نے روکا، ہر جگہ ان کو مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود صبح ہم کو 3 بجے کا ٹائم تھا کہ سب نے پہنچ رہے ہیں، اس کے باوجود اتنا بلوچستان نکلا کہ میں کہتی ہوں کہ جتنے آپ
کوئی بھی جیسے BNP ہے, پشتونخوا ہے, ان کے جو جلسے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی ایسی سختی, ایسے مطلب اتنے زیادہ جو پرابلمز ہے وہ فیس نہیں کرنے پڑتے جتنا PTI کو کرنا پڑ رہا ہے. اس کے باوجود ہمارا جلسہ جو تھا وہ بلوچستان کی تاریخ کا ایک بہترین جلسہ تھا. لیکن افسوس اور مجھے یہاں تکلیف دے کہ ہمارے جلسے کو ہماری اپنی پولیس نے اتنا ہمارے لڑکوں کو, ہمارے ینگ بچوں کو آنسو گیس, ہم خواتین تھے, ہمارے ساتھ بچے تھے, مطلب سب کو انہوں نے اتنا ٹارگٹ کیا کہ ہم مجبور ہو کے, ہمارے لڑکے بھی تھوڑا سا مشتعل ہوئے. انہوں نے پھر حالانکہ داؤشا نے سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائیں, یہ 9 مئی کا واقعہ پھر چاہتے ہیں, یہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے, آپ لوگ پلیز اس طرف مت جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں تو اس میں سے اگر 80% آپ کنٹرول کرتے ہو 20% آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جاتے. تو سارے ینگ بچے تھے, لڑکے تھے, جب ان پہ پھینک رہے تھے, شیلنگ ہو رہی تھی, ان کے پاؤں پہ فائرنگ ہو رہی تھی, باقاعدہ ہمارے 5-6 لڑکے تو کافی زیادہ زخمی ہوئے جو خون میں لت پت تھے. ہماری خواتین آنسو گیس کی وجہ سے کتنی خواتین ہماری بے ہوش ہوئی. پھر ہم نے انہیں ساتھ میں ہمارا ریلوے اسٹیشن کے گھر تھے ان کو ہم نے مطلب نوک کیا, ان خواتین کو وہاں پہنچایا. تو مطلب ہم نے جتنے کل کے جلسے میں تکلیفات برداشت کی, میں اس کو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اس کے باوجود ہمارے مراحل, ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں. ہم پھر بھی نکلیں گے, ہم خان صاحب کے لیے جس حد تک جا سکتے ہیں, کیونکہ خان صاحب اس ٹائم ایک شخصیت نہیں ہے. خان صاحب ایک ایسی تحریک کا نام ہے جس سے ہماری آزادی, ہماری نسلوں کی آزادی, ہم پشتون بلوچ جو کہ ہر وقت اپنا رونا روتے ہیں, ہمارے جو قوم پرست جتنی بھی ہماری پارٹیاں ہیں, اگر میں ان کو دیکھوں, ہمارے اختر مینگل صاحب اس ٹائم وہ PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں, محمود خان صاحب سپورٹ کر رہے ہیں, جماعت اسلامی والے بھی کافی آج جو ہمارے جلسے پہ جو انہوں نے حالات خراب کیے تھے سب نے آج اپنے بیانات دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود PTI کا جو گراف ہے اس ٹائم بلوچستان میں 90% ہے. وہ بھی کس وجہ سے کہ خان صاحب کا بلوچستان کے لیے آواز اٹھانا, ہم بلوچ پٹھانوں کو انہوں نے سپورٹ کیا, ہمارے ہر جگہ انہوں نے ہمارے لیے مطلب راستے کھولے. تو کل کا جلسہ ہمارا کامیاب ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں کہتی ہوں کہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہم خان صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ جوش و جذبے سے ہم خان صاحب کے لیے کھڑے رہیں گے. تھینک یو. جزاک اللہ سر, اور معذرت کی ضرورت نہیں ہے سر, یہ پروگرام اسی لیے ہوتا ہے کہ جو کنوینئنٹ ٹائم ہو اس پہ مہمان شرکت کریں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں چھوٹے سے چینل کو. جزاک اللہ. جی صفیہ کی طرف میں آنا چاہوں گی. صفیہ, آپ نے بتایا کہ روزگار کے مواقع یہاں پر نہیں ہے, تو مجھے تھوڑا سا اس کی صورتحال بتائیں کہ بلوچستان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کس طرح کا روزگار اپناتے ہیں, کیا مشکلات ہیں روزگار میں, ان کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں. دوسری بات آپ کے جلسے سے متعلق ہے وہ میں کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک طرح سے جلسے میں جو خطاب کیا اس میں آپ نے اپنی بلکہ بہت سے پاکستانیوں کی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اب ہم نکل آئیں تو ہم یہیں پہ رہیں گے جب تک کہ خان صاحب کی رہائی نہ ہو جائے, ہم واپس گھروں کو نہیں جائیں گے. یہ آج ہم دیکھتے ہیں جب بھی PTI کا کوئی جلسہ ہوتا ہے, کوئی اجلاس ہوتا ہے, کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے, اس میں جتنے بھی ممبرز جو سڑکوں پہ نکل کے آ رہے ہوتے ہیں, جو ورکر ہوتے ہیں, جو مطلب اعلیٰ لیڈرشپ میں نہیں آتے PTI کی, ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اب ہم نکل آئے ہیں تو اپنے گھر نہیں جانا ہے, ہم نے یہیں پہ دھرنا دے دینا ہے, اور جب تک خان صاحب نہ رہا کر دیے جائیں جب تک ہم نے واپس نہیں جانا ہے. لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے. ہم نے دیکھا کہ جو ڈی چوک جلسہ تھا اس میں بھی بلکہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے دھرنے کی کال آ گئی کہ اب جو بھی نکل آئے وہ سڑکوں پر ہی رہیں گے اور خان صاحب کو واپس لے کر ہی جائیں گے. لیکن پھر دیکھا کہ وہ ایسا نہیں ہو سکا. پھر کل آپ نے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خواہش جو ہے وہ اس میں رکاوٹ کیا عوامل بن رہے ہیں, PTI کی لیڈرشپ کی طرف سے بن رہے ہیں, یا کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں کہ لوگ تو نکل آتے ہیں لیکن وہ روکے نہیں جاتے بلکہ واپس پرامن احتجاج کی صورت میں واپس گھر بھجوا دیے جاتے ہیں. افت, جہاں تک روزگار کا بلوچستان کا آپ ایشو بتانے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا بہت خراب ہے. تو ہمارے کافی لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, یہاں پہ تعلیم کا ریشو بہت کم ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا کام بھی اسمگلنگ, مطلب امپورٹ ایکسپورٹ, پاکستان, ایران سے, افغانستان سے یہ لوگ چیزیں لاتے ہیں, یہاں سے چیزیں افغانستان لے جاتے ہیں.
مطلب مین جیسے آئل ہے ہمارا, مطلب باقی گاڑیاں واڑیاں جو بھی مطلب ایرانی اور پاکستان کے درمیان میں اور افغانستان کے درمیان, مطلب مین جو یہاں پہ 75% جو لوگوں کا کاروبار ہے وہ اسمگلنگ پہ ہے. تو اس مطلب مین جو جابس کرنا ہے, جن لوگوں کی جابس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو جابس بھی ایسی ہے کہ بچے پڑھ کے جب بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جب اپلائی کرتے ہیں کسی بھی جاب کے لیے, وہ جاب بکی ہوتی ہے اور یا تو ان کے ریٹ ہوتے ہیں 15 لاکھ سے 20 لاکھ, کلاس 11 کا جو گریڈ ہے اس پہ مطلب پیسے رکھے ہوتے ہیں. تو ایک بچہ جو اتنی مشکلات سے اگر اپنا وہ بی ایس سی ایم ایس سی کر لیتا ہے, جب وہ اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے, وہ کاغذات جمع کروانے کا صرف مقصد ایک جو انہوں نے فلیش کیا ہوتا ہے ایک نیوز میں, وہ صرف وہاں تک ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے سلیکشن, پیمنٹ سب کچھ ہوئی ہوتی ہے جن کو انہوں نے دینا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مطلب کافی وہاں پہ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اچھے بچے جو پڑھے لکھے بچے وہ اپنی جابز نہیں اویل کر سکتے. وہاں پہ وہ بچے ان کو جاب مل جاتی ہے جس میں مطلب نہ اس کی وہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے, صرف پیسہ. اور جو کرپشن کا ابھی فارم 47 نے تو ماشاءاللہ اور زیادہ کرپشن ریٹ اپنے اوپر کر دیے ہیں, کیونکہ انہوں نے الیکشن میں بھی پیسہ یوز کیا تھا تو وہ پیسہ واپس ریکور کرانے کے لیے تو انہوں نے جتنی جابز بھی دی ہیں, ابھی پولیس میں جابز آئی تھی, کافی ہیلتھ میں آئی تھی, وہ ساری مطلب جن بچوں نے اپلائی کیا تھا سب بچے جو ہیں جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ سب گھروں میں ہیں, جن کے پاس پیسے تھے جنہوں نے ان کے جیب بھرے وہ سارے آن جاب ہیں. صحیح. اور یہ جو اسمگلنگ ہے ظاہری ہے غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے, تو اس میں پھر جو ہے رشوت بھی بہت مانگی اس میں جاتی ہوگی. اصل میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بارڈرز پہ کون کھڑا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے, تو وہاں سے جب یہاں چیز آتی ہے, اگر ایران سے میں کھانے پینے کی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں, بلوچستان میں ایران کی کافی کھانے پینے کی اچھی چیزیں آتی ہیں جو مطلب بتی کوالٹی بھی ان کی کافی پاکستان کے لحاظ سے ان کی کوالٹی کافی اچھی ہے. جب وہ چیزیں بلوچستان بارڈر سے مطلب ایران بارڈر سے بلوچستان آتی ہیں تو پہلے وہاں پہ ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ہر کیٹیگری کی اپنے علیحدہ علیحدہ پیمنٹ ہے, اور وہ چیز وہاں سے وہ بیچارے نے جتنے کا خریدا ہوتا ہے وہ ٹیکس سے 4 گنا اس کو ایکسٹرا پڑ کے پھر وہ بلوچستان پہنچتا ہے. تو یہ ہر مراحل پہ انہیں مطلب پیسے رشوت جو آپ کہہ رہی ہیں وہ دینا پڑتا ہے. تو اس طرح سے وہ سامان بلوچستان پہنچتا ہے, پھر یہاں سے مارکیٹس میں جاتا ہے. تو یہاں کے مطلب مین سورس تو یہی ہے جو ہمارا اسمگلنگ ہے, اور وہ اسمگلنگ میں بھی اگر آپ ٹیکس نہیں پے کرتے تو آپ کو اس طریقے سے پیسے ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے ہر پوسٹ والے بندے کو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ہمیں جس طرح سے ہمارے جو پروگرام ہے یہی تھا کہ اس کا سلسلہ ہے وہ وہاں پہ اس پوائنٹ پہ سب نے اکٹھے ہونا ہے, اور یہیں سے مطلب فائنل ڈیسیجن ہوگا کہ یہاں سے پھر مطلب ہٹنا نہیں ہے. تو اس لیے تمام مطلب اور تمام لوگ اپنے وہاں پہ پہنچے. تو ہمارے بلوچستان کا تو آپ کو کل کا جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے, جو ہمارے بلوچستان کے کافی ہماری لیڈرشپ پہ جو ایف آئی آر کٹے ہیں, اور آج بھی بلوچستان میں ہمارا ریلوے اسٹیشن پہ ایک بلاسٹ کیا گیا جس میں جی, تقریباً میں اسی طرح پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ کیا یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جو ریلوے اسٹیشن پہ جو دھماکہ ہوا ہے؟ اصل میں ریلوے اسٹیشن پہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ مطلب ایک ہمارے سے لنک نہیں تھا, مطلب پی ٹی آئی سے اس کا کوئی لنک نہیں تھا, لیکن یہ دھماکہ جو ہے اس میں کافی جانیں ضائع ہوئی ہیں. مطلب یہ ایک بڑا تکلیف دہ ایک صبح ہی آپ کو نیوز آئی, اور ہم مطلب سب بالکل کافی ہر بھرا گھر میں ہوا تھا مطلب وہ اسٹیشن پورا جو فوٹیج آئی. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیشن پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کو ڈراپ کرنے آتے ہیں وہ لوگ بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں, مطلب ہر طرح کے لوگ وہاں پہ اس ٹائم موجود تھے. تو اس میں اب تو سارا کیجولیٹی اور ڈیتھ کی مطلب کلیئر رپورٹ بھی نہیں آ رہی, لیکن کافی لوگ کی اس میں مطلب ڈیتھ ہوئی ہے, اور انجرڈ بھی کافی لوگ ہیں جو کہ سیریس انجرڈ ہے. تو آج تو سارا بلوچستان ایک طرح سے مطلب غم میں ڈوبا ہوا تھا, کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہے یہ بلوچستان میں فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں مطلب اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. میں خود مطلب اس چیز کی وکٹم ہوں. میرے اپنے بھائی جو ہے اسد کاکڑ صاحب جو ایڈوکیٹ تھے, 2007 کے بلاسٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو ہمارے کچہری میں بلاسٹ ہوا تھا جس میں 17 وکیل اور ایک جج صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس میں میرے اپنے سگے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہم لوگ تقریباً آپ سمجھے بلوچستان میں 90% ہر گھر میں ایک نہ ایک اس طرح کی موت کو سب نے مطلب فیس کیا ہے. تو آج جو یہ واقعہ ہوا ہے تقریباً سب کو پھر وہی تکلیفیں سب کی واپس ایک طرف ہمارے غم تازہ ہوئے.
اور جس طرح آپ نے سوابی جلسے کی بات کی ہے تو اس کے لیے ہمارے بلوچستان سے تو سب نے جانا تھا، لیکن جو FIR کٹے ہمارے سارے اس ٹائم ہمارے اپنے لڑکے اس ٹائم ہاسپٹل میں زخمی پڑے ہوئے ہیں. اور جہاں تک فتح آپ نے کوشچن مجھ سے کیا تھا لاسٹ میں کہ آپ نے کہا کہ ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے اور خان صاحب کے لیے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، وہ تو مطلب ہمارے ایسے جذبات ہیں کہ آپ مطلب کسی بھی طریقے سے نہ ہمیں ابھی موت سے ڈر لگتا ہے، نہ ہمیں ابھی کوئی جیل سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی چیز سے. اس ٹائم سچویشن ایسی تھی کہ ہمارے لڑکے بہت زیادہ ہائپر ہو گئے تھے، کیونکہ جب شیلنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے ہمیں مطلب ہمارے لڑکوں کے پاؤں پہ ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دی، کافی لڑکے زخمی ہوئے تو وہ مشتعل ہو رہے تھے. ہم ان لڑکوں کی خاطر ہم نے تھوڑا سا بیک سٹیپ لیا کہ اس میں بہت سے لوگ مطلب ان کی جانیں جا سکتی تھی، تو ہم ان لڑکوں کی وجہ سے کہ وہ ہمارے کہنے پہ ہم عورتوں کو دیکھ کے ہماری لیڈرشپ ان سب نے ان کو منع کیا کہ آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ، مت ان کے ساتھ الجھو، کیونکہ پہلے تو انہوں نے ہمیں جگہ نہیں دی. دوسرا ہم پرامن جلسہ کر رہے تھے، اس پہ انہوں نے شیلنگ شروع کر دی، کنٹینرز ہر جگہ کھڑے کر دیے. اور جب وہ بچوں اور ہم خواتین تک پہ جب شیلنگ کا وہ سارا، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کیا ہوتا ہے، وہاں آنسو گیس وغیرہ، اس سے کافی لوگوں کے کتنے لیڈیز ہماری بے ہوش ہوئی، بچے بے ہوش ہوئے، تو وہ اس ٹائم ہم مطلب کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ہمارا یہی تھا کہ ہم ان لوگوں کو سیو کریں اور ہم حالات کو مزید، کیونکہ ہم پہ وہی 9 مئی والا واقعہ آنا تھا، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے. ہماری لیڈرشپ بھی یہی کہہ رہی تھی، ہمارے داؤد شاہ کاکڑ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی کسی قسم کا مطلب آپ لوگوں نے ریزسٹ نہیں کرنا، آپ لوگ کھڑے رہیں، پرامن رہے. اسی چیز پہ ہم لوگ فوکس کر رہے تھے. لیکن وہاں سے جب اتنا زیادہ ہمارے اوپر ان لوگوں نے تشدد شروع کیا تو لازمی اس میں ایسے جوان لڑکے تھے، اسٹوڈنٹس تھے جو ہائپر ہوئے اور انہوں نے پھر اپنا مطلب وہ شو کیا. تو اس کے بعد جو آپ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے کافی لڑکے جو ہیں وہ اس ٹائم بھی ہاسپٹل میں ہیں، جیل میں تقریباً 200 سے 250 ہمارے لڑکے جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے سب پہ FIR کٹ گئی ہے، سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے. تو ہم یہ دو مطلب کل اور آج تو ہم صرف اسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں ابھی. تو یہ میرا صفیہ بیت سے سوال ایک ہے ڈائریکٹ ساری میں، ایک جو ویڈیوز بھیجی گئی ہیں اس پہ ایک سرخ رنگ کی گاڑی ہے اور اس کے اوپر PTI کا فلیگ ہے جس نے پولیس کو جا کے ہٹ کیا ہے، 5 پولیس والے اس پہ یہ 6 زخمی ہوئے ہیں. یہ گاڑی کوئی آپ کو پتہ ہے، آپ موجود تھی اس جلسے میں اور یو آر پارٹ آف دیٹ پروگرام، یہ کون تھے لوگ، ہمارے تھے یا کوئی کس طریقے سے یہ گاڑی ہٹ کی ہے جس نے پولیس والوں کو، جس سے اشتعال زیادہ ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ سر ہماری تو دیکھیں ہماری کوئی گاڑی اس زون میں الاؤ ہی نہیں کی گئی تھی. ہم سب پیدل موو کر کے یہاں تک آئے تھے، ہر جگہ کنٹینرز کھڑے کیے گئے تھے. پولیس کی اتنی نفری تھی کہ بلوچستان کی جتنی پولیس تھی وہ وہاں پہنچی ہوئی تھی. تو آپ اس سچویشن میں جب سارے راستے بند ہیں تو ہماری گاڑی کو کیسے الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ہماری گاڑیاں تو بالکل ہم کو تقریباً 2-3 کلومیٹر تک ہم پیدل آئے. تو اس گاڑی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جو بھی تھے، چاہے PTI کا اگر جھنڈا بھی لگایا ہے، مطلب ہماری تو پیدل مطلب ہم پیدل واک کر کے آئے ہیں اپنے اس جلسے کی جگہ تک. تو ہم کیسے پولیس والوں کے اندر موو کر کے اور گاڑی کو لے جا کے اور یہ حرکت کر سکتے ہیں؟ تو آپ خود سر اس سے اندازہ لگائیں اس گاڑی کا ہمارے PTI ہمارے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم سب جہاں جہاں کنٹینر کھڑے تھے ہم سب پیدل وہاں سے چل کے آئے، تو گاڑی پہ تو کوئی تھا ہی نہیں. صحیح.